ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن بھی تھے، مخلص بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے ناصر بھی تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غار میں ہونا اگر کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یار غار ہونا فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو ان ذاکرین کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک کرتے پھرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ خاص کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے تو کسی کوڑے کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت پر جو ہے کسی قسم کا شک و شبہ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ شر پسند لوگ جو ہیں صحابہ کرام کی شان و عظمت کا انکار کرتے ہوئے ان کی سیرت و کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو انہی شر پسند لوگوں میں سے ایک شخص جو اپنا نام تو حسن اللہ یاری بتاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور اللہ والوں کا بھی دشمن ہے، اور یہ شخص جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں جس نظریے کی تائید کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ دلائل اسی پر ہیں کہ ابو بکر غار میں تھا، لیکن وہ غار میں ہونا وہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، غار کوئی بہت شریف جگہ نہیں ہے، لیکن وہ غار میں ہونا وہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، غار کوئی بہت شریف جگہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غار میں ہونا اگر کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یار غار ہونا فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں اس غار سے شریف جگہ اور کون سی غار ہو سکتی ہے؟ اور اس غار کی فضیلت کا انکار کرتے ہوئے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک لگائے ہیں، دلیل کے طور پہ کہتا ہے جی دیکھیں غار سے زیادہ تو فضیلت والا بیت اللہ ہے۔ اور جو شخص وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کی کوئی خاص خاصیت ہے نہیں، غار کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اس سے افضل جو ہے بیت اللہ الحرام ہے، مسجد الحرام ہے، اس سے افضل جو ہے غار سے افضل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ بیت اللہ الحرام میں، مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر کافر بھی بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ادھر منافق بھی بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے تھے ادھر بھی منافق آ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ ساتھ بیٹھنا ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ غار میں وہ شخص تھا، غار میں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ ناصر نصرت کرتا ہے تو پھر یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وإلا صرف ساتھ ہونا، یہ غار عرش نہیں ہے کہ اس پہ معراج ہوئی ہے، غار وہ ٹھیک ہے غار ہے، اس سے افضل بھی بہت سارے جگہ تھے، وہاں پہ منافق بھی ساتھ بیٹھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس غار کا کہاں موازنہ کیا ہے بیت اللہ کے ساتھ؟ بیت اللہ کی شان و عظمت اپنی جگہ ہے، مسجد نبوی کی شان و عظمت جو ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسی جگہ، ایسی غار کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے ہوں، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوں، ہم تو ان کنکروں کو بھی افضل سمجھتے ہیں کہ جن کنکروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں وہ بھی شان و عظمت والے ہیں۔ تو غار جس میں نبی علیہ السلام جا کے رہے ہوں، یقیناً وہ غار باقی غاروں کی بنسبت افضل ہے اور شریف جگہ ہے، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں۔ تو یہ شخص صحابہ کرام کی دشمنی میں اس قدر آگے پہنچ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ علیہ السلام کی فضیلت کا بھی دیکھیں کس طرح یہ انکار کر رہے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی شان کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ ہی اس شخص کی کوئی خاصیت ہے کہ جو اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھے، کیونکہ ساتھ رہنا جو ہے دلیل کے طور پہ کہتا ہے کہ ساتھ رہنا جو ہے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں منافق بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، مشرک بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو خاصیت کب ہوگی؟ کہتا ہے کہ جب وہ مومن ہو، مخلص ہو، ناصر ہو، پھر ہی یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں جو ہے دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن بھی تھے، مخلص بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے ناصر بھی تھے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر آئے، پیچھے جو تھی فرعون کی فوجیں آ رہی تھی، سامنے دریا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، تو قوم والے کہنے لگے کہ موسیٰ اب کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا کہا تھا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے خاص کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اس وقت دیکھیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کافر جو ہے اب غار کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ کہیں یہ بدبخت جو ہیں نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی علیہ السلام نے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ خاص کر کے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو خاص کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ خاص کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، تو کسی کوڑے کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت پر جو ہے کسی قسم کا شک و شبہ کرے۔ تو یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن بنا کر جو ہے رہتی دنیا کے لیے قائم کر دیا ہے کہ آنے والے لوگ بھی یہ پڑھیں گے قرآن مجید اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت دیکھیں گے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا وہ ثانی اثنین ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے مخلص ساتھی ہیں۔ تو جو بندہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کرے گا، حقیقت میں وہ قرآن کا ہی انکار کرے گا، اور قرآن کا انکار جو ہے کوئی بے ایمان ہی کر سکتا ہے، حقیقی مسلمان کوئی قرآن کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے جی اس کی خاصیت تب ہوگی کہ وہ مومن ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی بھی اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی دوسرے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لانا چاہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہاری طرح اگر وہ ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بولا ہے کہ جو اس وقت لوگ موجود تھے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کون سے لوگ وہاں موجود تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ان کے ایمان کی گواہی دے کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ تمہاری طرح اگر ایمان لے کر آئیں گے تو تب ہی وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ یقیناً وہ صحابہ کرام تھے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ ان ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے کر آئیں گے، یعنی جس طرح صدیق اکبر ایمان لے کر آئے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے ہیں، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تمہاری طرح اگر وہ ایمان لائیں گے پھر وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان ذاکرین کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک کرتے پھرتے ہیں، اور پھر یہ ان کے اخلاص پر شک کرتے ہیں کہ مخلص نہیں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کیا تم زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ صدیق اکبر کو جانتی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص تھے، اعتماد والے تھے، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر غار میں لے کر گئے تھے، اور ان کی شان و عظمت اللہ نے جو ہے اپنے قرآن میں بیان کر دی۔ اور یہ بدبخت تو کہتا ہے کہ یہ جو آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں وہ ابو بکر کی مدح میں نہیں ہیں بلکہ ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ آئے غار میں بھی اگر اس کو ہم کھول کے دیکھیں کبھی بات کریں تو اس میں کوئی ابو بکر کوئی مدح و ثنا نہیں ہے آئے غار میں، بلکہ وہ مذمت کے لیے نازل۔ دیکھیں کس قدر یہ بدقسمت لوگ جو ہیں صحابہ کرام کے دشمنی کے ساتھ ان کے خلاف بغض جو ہے ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا غلط معنی اور مفہوم جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اپنے ان کے ایمان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، اب لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق جو ہے قرآن مجید میں تحریفات کر کے، معنوی تحریفات کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں نہیں ہے بلکہ ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص تھے، ایمان والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر گئے تھے، نبی علیہ السلام کے مددگار تھے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے اوپر غار تک لے جانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کے ایمان کی گواہیاں دیتے ہیں، ان کے غار میں ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی صحابیت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو تھے میرے نبی کے صحابی تھے، میرے نبی کے یار غار تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہے، ان کے ایمان کی گواہی بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ تو جو بندہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے، حقیقت میں وہ بندہ جو ہے قرآن مجید پر شک کرنے والا ہے، قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے، اور جو قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے اسلام کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔